کا نام لینے ہی سے کشتی پار ہوتی ہے۔ ذرا ہاں ہوں بولیے کہ یہ سبحان اللہ۔ ارے وہ ڈوبنے والوں نہ طغیانی سے گھبرانا، نبی کا نام لینے ہی سے کشتی پار ہوتی ہے، اور مسلسل آیت قرآن پڑھ کر پھونکتے رہنا، مسلسل آیت قرآن پڑھ کر پھونکتے رہنا، کیوں؟ اسی عالم میں تسکین دل بیمار ہوتی ہے۔ حضرات بہت اچھے انداز میں آپ نے تلاوت کلام ربانی ساتھی محترم حضرت قاری عبدالحنان صاحب کی زبانی سماعت کی، اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا۔ آج کی اس تاریخی تقریب سعید کا باضابطہ آغاز ہو چکا، اس کی شروعات ہو چکی۔ اب دو تین شعر نعت پاک کے مجھ سے سماعت کرنے، اور فہرست جو بتا رہی ہے، جس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ترتیب جو دی گئی ہے، صدر اجلاس منبع اخلاص محب گرامی وقار حضرت مولانا حافظ و قاری ضیاء الرحمن صاحب قبلہ، اور ان کی صدارت میں یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے آپ کے مہمان علماء اور شعراء کو پیش کروں گا۔ مطلب تمام احباب کے حوالے سے ملاحظہ کریے کہ میں روز عید مناؤں تو کون روکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام اتہاسک ہو، تاریخی ہو، بہت بلندی تک پہنچے، تو آپ کو بولنا پڑے گا۔ آپ سب مل کے تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو محشر فریدی کی آواز پہ آپ کی آواز کئی گنا بھاری پڑ جائے گی۔ محبت سے ذرا ایک بار بول کے بتائیے سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں روز عید مناؤں تو کون روکے گا، نبی کی بزم سجاؤں تو کون روکے گا۔ میں روز عید مناؤں تو کون روکے گا، نبی کی بزم سجاؤں تو کون روکے گا۔ ہزار بار بلائیں حضور طیبہ میں، ہزار بار بلائیں حضور طیبہ میں، ہزار بار میں جاؤں تو کون روکے گا۔ ہزار بار بلائیں حضور طیبہ میں، ہزار بار میں جاؤں تو کون روکے گا۔ بات مدینہ شریف کی آئی ہے۔ چار مصرے اور ملاحظہ کر لیجئے کہ مدینہ خطہ عرش اولا معلوم ہوتا ہے، مدینہ خطہ عرش اولا معلوم ہوتا ہے، وہاں کا ذرہ ذرہ آئینہ معلوم ہوتا ہے۔ اہل اسٹیج سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کچھ پناہی فرمائیں، انہیں ایک سبیل دیں، ایک طریق دیں، ایک راستہ دیں کہ یہاں بولنا روا ہے کہ نہیں، درست ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں۔ یہ پڑھی لکھی عوام نہیں ہے کہ نہیں، مسائل سے آپ واقف ہیں، آپ بیٹھنے کا حق ادا کریے تاکہ پروگرام کامیاب ہو جائے۔ ذرا محبتوں کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ مدینہ خطہ عرش اولا معلوم ہوتا ہے، وہاں کا ذرہ ذرہ آئینہ معلوم ہوتا ہے۔ اکیلا ہے مگر روشن کیے ہے سارے عالم کو، اکیلا ہے مگر روشن کیے ہے سارے عالم کو، یہ سورج بھی گدائے مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے۔ اکیلا ہے مگر روشن کیے ہے سارے عالم کو، یہ سورج بھی گدائے مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے۔ حضرات میں پوری رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آتا رہوں گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ سناتا رہوں گا۔ آئیے بلا تاخیر بارگاہ رسالت دربار نبوت میں ہدیہ نعت، نعتیہ گیت، نعتیہ اشعار، نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے طوطی چمنستان مصطفیٰ، حسان غوث و رضا، نعت خان حبیب کردگار، جن سے آپ سب کرتے ہیں بہت پیار، حضرت مولانا پیار محمد صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں، جن کا نام فہرست میں ہے، لسٹ میں ہے۔ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، چند اشعار پڑھ کے آپ مجمع میں ایک زندگی اور ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ نعرہ لگا کر کے گاؤں کے ہیں، اس لیے یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نعرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ گاؤں کے علماء کو زیادہ قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، ان کی عزت افزائی زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ بیرونی علماء کو یہ پتا چلے کہ جب گاؤں کے عالم کا اتنا احترام ہے تو باہر والوں کا کتنا احترام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی سی اور کوشش کریے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، سیرت اولیاء کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، عاشقان اعلیٰ حضرت، غلامان اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا پیار محمد صاحب قبلہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ شاعر خوش فکر یا اہل قلم ہو جائیے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ شاعر خوش فکر یا اہل قلم ہو جائیے، بارگاہ مصطفیٰ میں سربخم ہو جائیے، حضرت حسان کی کر لیجئے سنت ادا، پڑھیے نعت مصطفیٰ اور محترم ہو جائیے۔